السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایگزام کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو کہ کلاس 7 انگلش چیپٹر نمبر 1 کے کویسچن آنسرز کا ویڈیو لیکچر ہے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس نے اس پہ کمنٹ کیے تھے، سو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت ہی پسند آئے گا۔ کویسچن نمبر 1 ہے Who was Hazrat Umar Farooq رضی اللہ and what position did he hold in Islamic history؟ اس کویسچن میں پوچھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ کون تھے اور اسلامی تاریخ میں اس کی کیا مطلب کیا حیثیت تھی، کیا حیثیت وہ اسلامی تاریخ میں رکھتے تھے۔ اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ was a close companion of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز کمپینین یعنی قریبی ساتھی تھے، اینڈ ہی ہیلڈ دا پوزیشن آف سیکنڈ کیلف آف اسلام۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ پہلے خلیفہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تھے، اس کے بعد اسلام کے جو دوسرے خلیفہ تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ بنے۔ کویسچن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ نیم ایٹ لیسٹ 2 میجر ریجنز، کم سے کم 2 بڑے ریجنز، بڑے علاقے کے نام بتائیں، ویئر اسلام اسپریڈ ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ان ایٹ لیسٹ 2 ریجنز کے نام بتائیں جن تک حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام پھیلا تھا۔ ڈیورنگ ہز کیلیفیٹ، آپ کے دور خلافت میں، اسلام اسپریڈ ٹو سیورل ریجنز، آپ کی خلافت میں اسلام کئی علاقوں تک پھیلا تھا۔ 2 major ones mentioned in the text are Persia and Syria۔ آپ کے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں اسلام کئی ریجن تک، کئی علاقوں تک پھیلا، جن میں 2 سیریا اور پرشیا کے نام سر پیرس تھے۔ کویسچن نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ واٹ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ڈیڈ حضرت عمر فاروق رضی اللہ انٹروڈیوس ٹو امپروو دی گورننس آف اسلامک اسٹیٹ؟ یعنی آپ نے کون سے انتظامی اصلاحات متعارف کرائیں تاکہ اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست کے گورننس کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے؟ ایسے کون سے اصلاحات، چینجز جنہوں نے متعارف کرائے؟ آنسر جو ہے ہی اسٹیبلش ڈپارٹمنٹس فار ٹیکسیشن اینڈ جسٹس، آپ نے انصاف اور ٹیکس کے لیے ڈپارٹمنٹس قائم کیے۔ اسٹارٹڈ دا ہجری کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کی شروعات کی۔ آرگنائزڈ پولیس سسٹم، ایک پولیس سسٹم متعارف کرایا، وہاں پہ نظام کا بنایا، پولیس کا نظام بنایا۔ اپوائنٹڈ سپروائزرس اینڈ بلٹ ملٹری سینٹرس، فوجی ادارے بنائے اور سپروائزر تعینات کیے ٹو مینیج ایکسپینڈنگ امپائر، یعنی بڑھتی ہوئی یا پھیلتی ہوئی سلطنت کو، پھیلتی ہوئی ایکسپینڈنگ امپائر کو چلانے کے لیے، پھیلتی ہوئی ریاست کو چلانے کے لیے آپ نے مطلب گورنر، سپروائزر اور ملٹری سینٹر اور پولیس کے محکمے جیسے سسٹم بنایا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ ہاؤ ڈیڈ ہی انشور جسٹس اینڈ ویلفیئر فار دا پیپل ریگارڈلیس آف دیئر سوشل بیک گراؤنڈ؟ آپ نے کیسے انصاف کو، ہاؤ ڈیڈ ہی انشور جسٹس اینڈ ویلفیئر، آپ نے بھلائی اور انصاف کو کیسے فروغ دیا ریگارڈلیس آف دیئر بیک گراؤنڈ، یعنی کسی کے سوشل بیک گراؤنڈ دیکھ کے بغیر انصاف کو یقینی کیسے بنایا؟ ہی پریورٹائز جسٹس بائی سیٹنگ اپ کورٹس، آپ نے انصاف کو ترجیح دی جن میں آپ نے کورٹس بنائے، ہاسپٹلز بنائے، orphanages بنائے۔ He ensured that everyone was treated fairly، آپ نے یہ یقینی بنایا کہ ہر ایک ساتھ انصاف کیا جائے regardless of their background اور social status، یعنی کسی کی سوشل حیثیت، سماجی حیثیت کے برعکس ان کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ
انصاف کیا جائے by paying special attention to the rights of children, widows and poor and disabled people. یہ آپ کی ترجیحات میں بھی شامل تھے، جس کی اسپیشل ترجیحات تھیں، ان میں بچوں کے حقوق، ویڈوز، بیواؤں اور غریبوں اور دیگر جو ڈسیبلڈ پیپل ہے، جو معذور لوگوں کے جو رائٹس ہے، ان سب پہ آپ کی اسپیشل اٹینشن تھی۔ نمبر 4 کوشچن کو دیکھتے ہیں، ہاؤ عمر فاروق رضی اللہ شوز ہیومیلٹی ان ہز پرسنل لائف۔ عمر فاروق رضی اللہ کی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پرسنل زندگی میں آپ نے کیسے عاجزی اختیار کی؟ ہی لیوڈ اے ویری سمپل لائف۔ آپ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے، اپنے بہت سادہ زندگی گزاری۔ ہی شوڈ ہیومیلٹی بائی ویئرنگ کلوتھس ود پیچز، سلیپنگ آن دا گراؤنڈ اینڈ نیور شوئنگ پرائڈ اور لگژری۔ آپ وہ امیر المومنین رہے، وہ حکمران رہے جنہوں نے ہمیشہ عاجزی اختیار کی۔ آپ نے وہ کپڑے پہنے جس پہ پیچز لگے ہوتے، جس کو ہم اردو میں پیوند کہتے ہیں، اور آپ زمین پر سوتے رہے اور کبھی بھی غرور اور عیش و عشرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دی۔ یہی آپ کی ہیومیلٹی کا بہت ہی بڑا مثال ہے۔ کویشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں، وائی آر ہز ڈیسیژنز اینڈ ججمنٹس اسٹل اسٹڈی ٹوڈے۔ آپ کے فیصلوں کو آج تک کیوں مطالعہ کیا جاتا ہے؟ کیوں آپ کے جو فیصلے ہیں آج بھی پڑھے جاتے ہیں؟ آنسرس کے دیکھتے ہیں، his decision and judgments are still studied today because he was known for his fairness and justice, which makes his judgment exemplary۔ آپ کی جو یہ فیئرنس اور جسٹس والا جو، یعنی آپ کا عدل اور انصاف کے بیس پہ جو فیصلے کر دیتے ہیں، یہی آپ کے فیصلوں کو، آپ کے ججمنٹس کو ایگزمپلری بنایا ہے۔ یعنی انہی دو جو مین اصول ہے جنہوں نے آپ کے فیصلوں کو ایگزمپلری بنا دیا۔ کویشچن نمبر 7 دیکھتے ہیں، what famous saying of عمر فاروق رضی اللہ shows his deep sense of responsibility toward living beings۔ آپ کی وہ کون سی قول تھی جو آپ کی ذمہ داری کو انسانوں اور دیگر جو لیونگ بینگز کے لیے ظاہر کرتی ہے؟ His famous saying showing his deep sense of responsibility is, if a dog dies hungry on the banks of the Euphrates, Umar will be responsible for it۔ آپ کا ایک بہت ہی بڑا مشہور قول ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر وادی فرات کے کنارے ایک کتا بھوک سے مر جائے تو اس کے ذمہ دار عمر ہوں گے۔ یہ آپ کی احساس ذمہ داری کا ایک زندہ مثال ہے۔ لاسٹ کوشچن کو دیکھتے ہیں، وائی از حضرت عمر فاروق رضی اللہ remembered as a remarkable and inspiring leader even after his martyrdom۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے شہید ہونے کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی، ان کی شہادت کے بعد بھی ان کو ایک ریمارکیبل یعنی قابل ذکر اور متاثر کن لیڈر کیوں مانا جاتا ہے، کیوں اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ He is remembered as a remarkable leader because his achievements, wisdom and justice continue to inspire people۔ He is revered as a champion of fairness, compassion and accountability۔ کیونکہ آپ کو اس لیے ایک قابل ذکر شخصیت، قابل ذکر لیڈر اس لیے مانا جاتا ہے، آپ کے جو اچیومنٹس تھے، آپ کی جو عقل دانائی تھی، حکمت تھی، اور آپ کا جو انصاف کے بنیاد پہ جو فیصلے تھے، آج تک لوگوں کو متاثر کرتے رہے، اور وہ ایک ریویئرڈ ہے، مطلب ایک قابل ذکر شخصیت ہے۔ آپ کو چیمپئن مانا جاتا ہے، آپ کو فاتح قرار دیا جاتا ہے، فیئرنس کے، کمپیشن کے اور اکاؤنٹیبلٹی کے۔ آپ کو عدل، ہمدردی اور احتساب کا چیمپئن مانا جاتا ہے۔ ان
خصوصیات کی بنیاد پر آپ ابھی بھی ایک ریمارکیبل اور انسپائرنگ لیڈر مانے جاتے ہیں۔